بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت اور دل دہلا دینے والے واقعے کو سنائیں گے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ ایک نیک لڑکی جو حافظ قرآن تھی، لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزر بسر کرتی تھی، مرنے کے بعد وہ کیوں عذاب کا شکار ہوئی، اس کی قبر کا حال جان کر ہر کوئی دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ لڑکی بڑی نیک تھی۔ لوگوں کے اصرار پر جب اس کی ماں نے اس لڑکی کی حقیقت بتائی تو یہ جان کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لہٰذا گزارش یہی ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ بہت ساری عورتیں کپڑے سلائی کرتے وقت ایسی غلطیاں کرتی ہیں۔ آج کی کہانی بڑی ہی سبق آموز ہے، اور خاص کر ان عورتوں اور مردوں کے لیے ہے جو سلائی کڑھائی جیسا کام کرتے ہیں، کیونکہ انجانے میں وہ ایسا گناہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی شہر کے دور دراز علاقے میں ابیہا نامی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ابیہا کی ماں نے ابیہا کو قرآن پاک حفظ کروایا اور اسکول کی تعلیم بھی دلوائی، سلائی بھی سکھائی تھی تاکہ یہ لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اور کچھ نہیں تو گھر کا کھانا پینا ہی چلا سکے، یعنی کہ ان ماں بیٹی کی 2 وقت کی روٹی چل سکے۔ ابیہا بہت ہی محنتی لڑکی تھی۔ اس کے کچھ اصول تھے جس سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ ابھی بھی کتنی دیر سے اس کے پاس 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، منتیں کرنے لگیں، ابیہا دیکھو، انکار نہ کرنا، تم سب کے کپڑے سلائی کرتی ہو اور بہت اچھے کرتی ہو، ہمارے بھی کپڑے سل دو، بہت مہنگے کپڑے خریدے ہیں ہم نے، کسی ایسی درزن کو دے کر ہم اپنے کپڑے خراب نہیں کروانا چاہتے، تم تو جانتی ہو۔ لیکن ابیہا نے کہا، لیکن جیسا ڈیزائن آپ لوگ بول رہی ہو اس طرح کے کپڑے میں نہیں سلتی، ان کپڑوں میں پورے بازو نظر آئیں گے، شلوار کا ڈیزائن بھی ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں سے اوپر پاؤں دکھیں گے، توبہ توبہ، میں ایسے کپڑے نہیں سل سکتی۔ ابیہا نے یہ بول کر صاف انکار کر دیا۔ وہ عورتیں کہنے لگیں، ہم تمہیں 500 سلائی دینے کی بجائے 1000 جوڑے کی سلائی دیں گے، ہمیں تمہارے ہاتھ کے سلائی بہت پسند ہے، تم بہت نفاست سے کام کرتی ہو۔ ابیہا کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، نہیں باجی، میں سلائی نہیں کروں گی، اور پھر وہ اپنے باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ ابیہا کی اماں نے شرمندگی سے ان دونوں عورتوں سے معذرت کی اور کہنے لگی، میری بیٹی تھوڑی پردے دار ہے، وہ اس لیے اس طرح کے کپڑے نہیں سیتی۔ وہ دونوں عورتوں کے جانے کے بعد ابیہا کی ماں نے ابیہا سے کہا، بیٹی تم کیوں لگی روزی کو دھکا دیتی ہو، آخر تم کپڑے سلائی کیوں نہیں کرنا چاہتی، کوئی 4 پیسے ہی آ جاتے۔ ابیہا بولی، اماں میں ایسے بے حیائی کے کپڑے کسی کو سل کر نہیں دے سکتی۔ اتنا کہہ کر ابیہا اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے وضو کرنے کے لیے چلی گئی۔ ابیہا کی اماں اپنی بیٹی کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی۔ ابیہا کی ماں اوروں کے گھروں میں کام کرتی اور ابیہا گھر میں سلائی کرتی۔ سلائی کرتے کرتے ابیہا نے اپنے پورے جہیز کا سامان بنا لیا۔ پھر ابیہا کی ماں نے اچھا لڑکا دیکھ کر ابیہا کی شادی کر دی۔ وہ لڑکا غریب ضرور تھا لیکن ابیہا کی بہت عزت کرتا تھا۔ ابیہا کی ماں نے شادی کرتے وقت یہ کہا تھا کہ میرا تو کوئی سہارا نہیں میری بیٹی کے علاوہ، اس لیے میں اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر پر ہی رکھوں گی۔ وہ لوگ بھی مان گئے۔ اس طرح ابیہا شادی کے بعد بھی اپنی ہی ماں کے گھر دوبارہ سے رہنے لگی۔ اس کا شوہر جتنے بھی پیسے کماتا لیکن گھر کا گزارا پھر بھی مشکل تھا۔ ابیہا کو کپڑے سلائی کرنے ہی پڑتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ ابیہا پریگننٹ ہو گئی۔ اب ابیہا سے کپڑے سلائی کرنا بڑے مشکل ہو رہے تھے۔ ادھر ابیہا کو یہ خوشخبری ملی اور ادھر سے شوہر نے گھر آ کر بتایا اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ ابیہا یہ بات سن کر رونے تڑپنے لگی۔ اب اکثر ہی ابیہا کی اپنے شوہر سے کام کے سلسلے میں بحث ہو جاتی۔ شوہر سے وہ بدتمیزی کرنے لگتی، بد زبانی کرنے لگتی۔ جب شوہر کھانا کھانے بیٹھتا تو آگے سے یہ کہہ دیتی، کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے۔ وہ بیچارہ 2 نوالے کھاتا اور اٹھ کر چلا جاتا، حالانکہ وہ روز کام ڈھونڈنے جاتا تھا، اور یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس کو کام مل ہی نہیں رہا تھا۔ ایسا کرتے کرتے
کرتے آخر وہ دن آ گیا کہ ابیہا کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ ابیہا کا شوہر اور ابیہا کی ماں بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ابیہا کا شوہر تو بچی کی خوشی میں گھر گھر مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ ادھر ابیہا کے شوہر کو بچی کی خوشخبری ملی اور ادھر ابیہا کے شوہر کا کام بھی لگ گیا۔ جہاں ابیہا کے شوہر کو کام ملا، وہ ٹھیکیدار بڑا ہی سخت مزاج تھا، مزدوروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا تھا۔ اسے بس کام ہی پیارا تھا، لوگ بس مجبوری کے تحت اس کے پاس کام کرتے تھے اور اکثر وہ مزدوروں کو گندی گالیاں بھی دیا کرتا تھا۔ ادھر ابیہا کے گھر کا گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ جب بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو ابیہا نے پھر سے اپنی سلائی اسٹارٹ کر دی تاکہ اس کی بیٹی کا خرچ بھی پورا ہو سکے۔ جو بھی عورتیں کپڑے سلوا کر لے جاتی، ان کے کپڑوں میں سے جو کپڑا بچتا وہ عورتیں اسی کو دے دیتی۔ اسی کپڑے سے وہ اپنی بیٹی کے چھوٹے چھوٹے فراک بنا لیتی اور اس کو پہناتی۔ اسی طرح وہ گزر بسر کر لیتی، کیونکہ ابیہا کے شوہر کی اتنی کمائی تو نہیں تھی کہ جس سے وہ زیادہ خرچ کر سکے۔ بجلی کے بل اور گھر کا سودا صرف ہی شوہر پورا کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کے گھر میں زلزلہ سا آ گیا۔ ہوا کچھ یوں، ابیہا کا پاؤں اچانک سیڑھیوں میں پھسلا اور پہلی سیڑھی سے گرتی ہوئی آخری سیڑھی تک آ گئی۔ اس کے سر سے اتنا خون بہا کہ ابیہا کی ماں رونے چلانے لگی۔ پورا محلہ ان کے گھر میں اکٹھا ہو گیا۔ جلدی سے ابیہا کے شوہر کو خبر کر دی گئی۔ جمعے کا دن تھا اور ابیہا کا شوہر اس لیے آج کام پر تھا کہ ایکسٹرا جو پیسے ملیں گے میں اپنی بچی کے لیے کھلونے خریدوں گا۔ اس دن اور کوئی مزدور وہاں پر نہیں تھا۔ جب ابیہا کے شوہر کو بیوی کی ایسی خبر ملی تو جلدی سے اس نے تالے لگائے اور بھاگ کر واپس آ گیا۔ چابی اس نے اپنی جیب میں رکھ لی اور جلدی سے گھر آ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ابیہا راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ ابیہا کی شوہر کو ابیہا کی کئی باتیں بہت یاد آ رہی تھیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا اور ابیہا کی ماں بھی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ابیہا کا شوہر اس لیے بھی زیادہ رو رہا تھا کہ اس کی معصوم سی بچی ہے، اس کا کیا ہوگا، بن ماں کے کیسے پلے گی۔ ابھی تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ماں کا دودھ پیتی تھی۔ یہ سب سوچ کر وہ اور بھی اونچی آواز میں رونے لگ جاتا۔ ابیہا کی اچانک موت پر ہر کوئی افسوس کرنے لگا۔ کون جانتا تھا کہ ایک جوان لڑکی بھری جوانی میں یوں خاموشی سے چلی جائے گی۔ ہر کوئی ابیہا کی نیکی کے گن گایا کرتا تھا۔ سبھی جانتے تھے وہ کتنی نیک تھی، پرہیزگار تھی، ہر کسی کا خیال رکھنے والی تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریف میں لگا ہوا تھا۔ ابیہا کی ماں اور شوہر کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ وہ دونوں غم سے نڈھال تھے۔ پھر تدفین کا وقت قریب آیا اور ابیہا کا جنازہ اٹھایا گیا۔ ابیہا کو قریبی قبرستان لے جا کر دفنا دیا گیا۔ اسے دفناتے وقت اس کا شوہر قبر کے اندر اترا تھا اور اسی دوران اس کے جیب میں سے وہ چابیاں نکل کر قبر کے اندر گر گئیں، جہاں کام سے وہ تالے لگا کر آیا تھا۔ اس کے شوہر کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ گھر لوٹا۔ شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد گھر بالکل ویرانہ سا ہو گیا۔ ابیہا کی سلائی مشین سامنے رکھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر اس کی ماں بار بار رونے لگ جاتی، کیونکہ اس کو پہلے بیوہ ہونے کا دکھ تھا اور اب بیٹی چلے جانے اور چھوٹی نواسی کا تنہا رہ جانے کا دکھ بار بار ستا رہا تھا۔ ابیہا کے شوہر نے ابیہا کی ماں کو سنبھالا اور گود میں اپنی بچی کو بھی بٹھایا ہوا تھا، لیکن ایک ماں کو کہاں قرار آتا جس بیٹی نے ماں کا بازو بن کر دکھایا تھا، وہ اتنی اچانک چلی گئی۔ ابیہا کی ماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بس ابیہا کی ماں یہی بول رہی تھی، ابھی تو میری بیٹی کپڑے سلائی کر رہی تھی، یہ سب کیا ہو گیا۔ اس کی ماں کو کسی بھی طرح یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی اب اس دنیا سے جا چکی ہے۔ ابیہا کی ننھی سی بیٹی بھی بلک بلک کر رو رہی تھی اور ابیہا کا شوہر نہیں چاہتا تھا کہ وہ اگلے 2-3 دن تک کام پر جائے۔ وہ اپنی بیٹی کا خوب خیال رکھنا چاہتا تھا اور بیوی کے غم میں بہت نڈھال تھا، اس لیے وہ مالک کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اگلے 3 دن کام پر نہیں آؤں گا۔ جیسے ہی ابیہا کے شوہر نے جیب کو ہاتھ لگایا تو اس کی جیب میں چابیاں نہیں تھیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر چابیاں کہاں چلی گئیں۔ بہت سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں آیا کہ چابیاں تو اس نے جیب میں ہی رکھی۔ ابیہا کی ماں بھی اپنے داماد کا پریشانی والا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، امان بیٹا کیا بات ہے؟ تب امان نے اپنی ساس کو بتایا
ماں جی میری جیب میں چابیاں تھیں، وہ پتہ نہیں کہاں گر گئیں، پتہ نہیں مسجد میں گر گئیں۔ اسی وقت امان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب وہ قبر کے اندر اترا تھا اس وقت کہیں چابیاں قبر میں تو نہیں گر گئیں۔ اسی سوچ کے آتے ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ ٹھیکیدار بڑا ظالم آدمی تھا۔ اس نے تو امان کو چھوڑنا نہیں تھا، ذرا سی چابی کے گم ہوتے ہی اس نے اس کی تو جان لے لینی تھی، کیونکہ اس کو انسان سے زیادہ ان کے کام کی فکر تھی۔ ابھی امان یہی سوچ رہا تھا کہ ٹھیکیدار کا فون آ گیا اور اس نے کہا صبح بندے کام پر لگانے ہیں تو تم مجھے ابھی اور اسی وقت رات میں چابیاں دے کر جاؤ تاکہ میں باقی کے کام پر صبح سویرے مزدوروں کو لگا سکوں۔ اتنی بات سن کر امان کا حلق خشک ہو گیا، وہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ چابیاں کہیں گم گئی ہیں۔ اس نے بس اتنا ہی کہا کہ میں آپ کو چابیاں سویرے پہنچا دوں گا۔ اب اسے رات اور رات میں ہی چابیاں تلاش کرنی تھیں۔ بہت سوچ وچار کرنے کے بعد اس نے قبرستان کا رخ کیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور ابیہا کی بیٹی ابھی نانی کے پاس سو رہی تھی۔ ابیہا کا شوہر رات کے 12 بجے ہی قبرستان کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کا دل گھبراہٹ کا شکار تھا، وہ بہت زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ خوف زدہ بھی تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنی رات کو قبرستان نہیں آیا تھا۔ یہ قبرستان گاؤں سے کچھ ہی دوری پر تھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن یہ بھی مجبوری تھی، وہ قیمتی چابیاں تھیں، اس نے اپنی لاپرواہی سے گم کر دی تھیں، اور ان چابیوں کو تلاش کرتے کرتے وہ رات کے 12 بجے قبرستان میں پہنچ گیا تھا۔ چاروں طرف ایک عجیب سی موت کی وحشت تھی۔ ابیہا کے شوہر امان کا دل بیٹھنے لگا۔ شام کو ہی اس نے اپنی بیوی کو جس قبر میں دفن کیا تھا وہ اس کے قریب پہنچ گیا، پھر اس نے پیروں کی طرف سے کھدائی شروع کر دی۔ اس کا مقصد اپنی چابیوں کا حصول تھا۔ ابھی اس نے تھوڑا سا حصہ ہی کھودا تھا تو گورکن وہاں پہنچ گیا اور اس سے کہنے لگا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کوئی کفن چور ہو؟ امان نے گھبرا کر ٹارچ اپنے چہرے کی طرف کیا تو گورکن کہنے لگا تم تو وہی ہو نا جس کی بیوی کا شام کو انتقال ہوا تھا۔ ابیہا کا شوہر گھبرا کر کہنے لگا ہاں میں شام کو اپنی بیوی کو یہاں دفنانے آیا تھا، لیکن بیوی کو دفناتے ہوئے قیمتی چابیاں میری جیب سے قبر میں گر گئی ہیں اور وہ چابیاں میرے لیے بہت ضروری ہیں، برائے مہربانی آپ ہی میری مدد کر دو۔ یہ سننا تھا کہ وہ آدمی جو گورکن تھا ابیہا کے شوہر کی مدد کرنے لگا۔ دونوں نے مل کر بہت جلدی اچھی خاصی قبر کھود دی۔ گورکن کے ساتھ ملنے سے ابیہا کے شوہر کا ڈر بھی ختم ہو چکا تھا اور چابی ملنے کی امید بھی جاگ اٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد قبر پوری طرح کھل چکی تھی۔ جب ابیہا کے شوہر نے قبر کے اندر کا منظر دیکھا تو ابیہا کے شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ گورکن نے دوبارہ سے جلدی جلدی قبر میں مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا تمہاری بیوی کیسی عورت تھی جو اس کی قبر میں ایسا عذاب ہو رہا ہے۔ ابیہا کے شوہر کو تو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ سچ میں کیا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ جو ہو رہا تھا۔ ابیہا تو بہت اچھی اور نیک تھی، اس کی نیکی کا تو ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ اس نے تو کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا۔ وہ پریشانی سے تڑپنے لگا، میری بیوی کو ایسے کون سے گناہ کی اتنی بڑی سزا مل گئی؟ گورکن نے کہا تم چابیوں کا کوئی اور انتظام کر لو، قبر میں چابیاں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے اور تم نے خود ہی دیکھا نا کہ اس کا یہ عذاب ختم نہیں ہو رہا ہے اور وہ کس حال میں ہے، اس کی طرف سے توبہ استغفار کرو، اور اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے تو اس کے بارے میں پتہ لگاؤ تاکہ اس کی مغفرت ہو سکے۔ امان روتے روتے اپنے گھر واپس پہنچا۔ ابیہا کی ماں نے اسے دیکھا تو کہنے لگی تم اتنی رات تک کہاں تھے؟ میں کب سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ امان ابیہا کی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں میرا چین سکون سب لٹ گیا، اور ابھی بھی بری طرح وہ کانپ رہا تھا۔ ابیہا کی ماں گھبرا گئی، پوچھنے لگی بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہے، تم اتنی رات تک کہاں تھے؟ امان نے بتایا وہ چابیوں کی تلاش میں قبرستان گیا تھا، لیکن وہاں جا کر تو جو منظر میں نے دیکھا اس کے بعد شاید میں ساری زندگی سکون کی سانس نہ لے سکوں۔ ابیہا کی ماں بھی ڈر گئی اور کہنے لگی پہیلیاں نہ بجھاؤ، امان بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ اور پھر امان نے روتے ہوئے بتایا کہ جب ابیہا کی قبر کھودی گئی تاکہ چابیوں کو تلاش کیا جائے تو قبر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔
اماں ابیہا جیسی نیک عورت کو اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ابیہا کے ہونٹوں پر آگ جل رہی تھی اور وہ بری طرح چیخیں مار رہی تھی۔ میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو مجھے اس کے سیاہ ہونٹ نظر آئے جو بہت بڑے ہو چکے تھے، جیسے لٹک گئے ہوں، جبکہ باقی کا جسم سلامت تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آگ بجھی اور پھر دوبارہ بھڑک اٹھی۔ پہلے تو میں سمجھ نہیں سکا یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، لیکن گورکن نے مجھے بتایا کہ یہ عذاب الہی ہے اور صرف اس کے ہونٹوں کو جلا رہا ہے۔ امان روتے ہوئے کہنے لگا، اماں سمجھ نہیں آتا اس کے ہونٹوں پر آگ کیوں لگی تھی؟ وہ تو ان ہونٹوں سے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، اس نے کبھی کسی کی ان ہونٹوں سے برائی نہیں کی تھی۔ وہ اچھی عورت تھی۔ ابیہا کی ماں اور اس کا شوہر ایسے ہی ساری رات روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے ابیہا کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو ابیہا کی ماں کہنے لگی، مسجد کے امام صاحب کو خاموشی سے ساری باتیں بتاؤ اور پتہ کرو کیا معاملہ ہے، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا اس سے کوئی غلطی ہوئی؟ امام صاحب بہت ہی نیک اور پہنچے ہوئے انسان ہیں، یقیناً وہ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ امان کو بھی یہ بات مناسب لگی۔ اس مسئلے کا اگر کوئی حل بتا سکتا تھا تو وہ امام صاحب ہی تھے۔ امان نماز کے لیے گیا تو نماز کے بعد اس نے مسجد کے امام صاحب کو روک لیا اور تنہائی میں انہیں روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، میں ابیہا کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ امان امام صاحب کو اپنے گھر لے آیا اور ابیہا کی ماں سے اس کی ملاقات کروا دی۔ امام صاحب پوچھنے لگے، اماں بتاؤ، ابیہا کہیں کسی کی چغلی تو نہیں کرتی تھی یا کوئی ایسا گناہ جو اس کے منہ سے ہوتا ہو؟ ابیہا کی ماں کہنے لگی، نہیں، میری بچی صرف سلائی کا کام کرتی تھی، اسے اتنی فرصت کہاں کہ وہ آس پڑوس میں جائے یا اپنی سہیلیوں کو اپنے پاس بلائے۔ پھر یہ سن کر امام صاحب نے ایک ایسا سوال کیا جس سے ابیہا کی ماں چونک اٹھی۔ امام صاحب نے کہا، کیا ابیہا کسی کی امانت کو اپنے پاس رکھتی تھی، یعنی کوئی بچا ہوا کپڑا، کوئی جوڑے پر لگانے والی لیس وغیرہ؟ ابیہا کی ماں کہنے لگی، ابیہا تو بچے ہوئے کپڑے اور دھاگا وغیرہ سب کچھ واپس لوٹا دیتی تھی اور جو کپڑا اسے چاہیے ہوتا تھا وہ پوچھ کر لیا کرتی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے، سوچ لو کہ ایسی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کے منہ ہی منہ کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ تو ضرور کیا ہے۔ امانتوں کے معاملوں میں ہمیں بہت سخت طور پر سوال جواب کا سامنا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے یہاں امانت کا ہی کوئی معاملہ ہے، کیونکہ ابیہا بیٹی کی نیکی سے تو میں خود واقف ہوں، کیونکہ امام صاحب بھی ابیہا کو اچھی طرح جانتے تھے، ان کے پاس تو ابیہا نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ امام صاحب کہنے لگے، بی بی پھر بھی بیٹی کی کوئی ایسی بات سوچ کر بتاؤ جو وہ کیا کرتی تھی اور اس عادت کا تعلق ابیہا کے ہونٹوں سے ہو۔ ابیہا کی ماں بہت سوچ کر کہنے لگی، اور اس کی اس عادت سے مجھے بڑی چڑ تھی۔ وہ کینچی کی بجائے اپنے منہ سے دھاگا توڑتی تھی اور پھر دھاگے کا جو ذرا ریشہ اس کے منہ میں یا ہونٹوں پر رہ جاتا اسے دانتوں میں چباتی۔ اکثر ہی میں نے اس کا منہ چلتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ بار بار کینچی نہیں اٹھاتی تھی، منہ سے دھاگا کھینچ کر توڑ دیا اور پھر اسی دھاگے کو منہ سے چبا کر تھوک دیتی تھی۔ بہت بار میں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح ہونٹ بھی کٹ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی عادت میں پکی ہو چکی تھی۔ یہ سنتے ہی امام صاحب کہنے لگے، تو پھر ہو سکتا ہے یہ عذاب اسی دھاگے کے ذرے کی وجہ سے ہو، کیونکہ جب ابیہا کی موت ہوئی تھی تو اس سے پہلے وہ کپڑے سلائی کرتی کرتی اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف گئی تھی، شاید اس کی موت کے وقت وہ دھاگے کا ذرہ اس کے منہ میں رہ گیا ہو اور اسی دھاگے کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہو۔ سلائی کے بچے ہوئے سامان کے ساتھ دھاگے کا ایک ذرا سا ٹکڑا بھی اس شخص کی امانت کہلاتا ہے جو کپڑوں کی سلائی کے پیسے دیتا ہے۔ سارے بچی ہوئی چیزوں کی طرح دھاگا اور واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے مغفرت کی دعا کریں، اور جو لوگ بھی ابیہا سے کپڑے سلواتے تھے ان سب سے بات
کر کے ابیہا کی عادت کے بارے میں بتائیں اور اس کے لیے معافی مانگ لیں۔ یہ سن کر ابیہا کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ ویسے تو یہ بہت معمولی سی بات تھی، لیکن اس کی وجہ سے ابیہا کو اتنا سخت عذاب ہوگا جس کا ان کے دور دور تک گمان میں بھی نہ تھا۔ پھر ابیہا کی ماں نے ان سب لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کیا جن کے ابیہا کپڑے سلائی کرتی تھی، اور سب کو ابیہا کی اس چھوٹی سی عادت کا بتا کر ابیہا کی مغفرت کے لیے ہاتھ جوڑے۔ لیکن یہ کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں تھی، اس لیے سب نے فوراً معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کی نظر میں یہ تو گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو بات انسان کے نزدیک معمولی سی ہوتی ہے، اعمال میں وہ اکثر بڑی ہوتی ہے۔ یہاں اب یہ معاملہ امانت کا تھا، شاید اس لیے ابیہا کی پکڑ ہو گئی تھی۔ سب لوگ ابیہا کی اچھی عادتوں سے واقف تھے، اس لیے ابیہا کو معاف کر کے چلے گئے۔ اسی رات ابیہا کی ماں نے اپنے داماد سے کہا، امان جلدی سے دوبارہ چابیوں کے لیے تم اس کی قبر لازمی کھودو اور اندر کا منظر دیکھ کر بتاؤ کیا اس پہ سے عذاب ہٹ گیا ہے۔ ابیہا کی ماں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے عذاب کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی، کیا واقعی ایک ذرا سا دھاگا اس پر عذاب کی وجہ بنا تھا۔ اس رات امان پھر گورکن کے پاس گیا اور ان دونوں نے مل کر قبر کھودی تو دیکھا ابیہا کی میت بالکل ٹھیک تھی، اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، کسی قسم کا کوئی عذاب باقی نہ تھا، اور امان کی چابیاں بھی اسی قبر میں تھیں۔ امان نے وہ چابیاں وہاں سے اٹھائیں اور قبر واپس سے بند کر دی، اور گھر واپس آ کر ابیہا کی ماں کو سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ان کی بیٹی پر سے عذاب الہی ہٹ گیا۔ اور پھر جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو ہر کوئی حیران رہ گیا کہ اس قدر نیکوکار عورت کو ایک امانت کی وجہ سے عذاب بھگتنا پڑا۔ سارے گاؤں والوں نے توبہ استغفار کی اور پھر سب نے اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ اسی دن کے بعد گاؤں میں ہر کوئی امانت کو لے کر بہت چوکنا ہو گیا۔ کسی کے پاس کسی کی ذرا سی بھی چیز ہوتی تو اسے فوراً واپس لوٹایا جاتا۔ ابیہا تو چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے اپنے ماں اور شوہر کو اداس کر گئی۔ وہ ابیہا کی بیٹی اور ابیہا کا شوہر اور ماں تینوں اسے ہر وقت بار بار یاد کرتے۔ ابیہا تو پھول تھی جس کی خوشبو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی، اس کے جانے کے باوجود بھی لوگ اسے بالکل بھی نہیں بھولے تھے۔ وہ اپنے اچھے اخلاق اور اچھی عادتوں کی وجہ سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ کہنے کو تو یہ صرف معمولی سی بات ہے کہ چھوٹا سا دھاگے کا ٹکڑا منہ سے توڑنے پر اس کا ریشہ منہ میں رہ گیا، جسے ابیہا نے چبا کر تھوک بھی دیا تھا، لیکن اکثر سلائی کرنے والی عورتوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ بہت سی بہنوں کو میں نے خود دیکھا ہے منہ سے دھاگا قطرتے ہوئے، لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا کہ اس کی وجہ سے بھی انسان کو اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا؟ یہ ذرا سا دھاگے کا ریشہ بھی امانت کا ایک حصہ ہے، اور یہ معاملہ قبر تک جائے گا، اور اس ذرا سی لاپرواہی سے قبر میں عذاب ہو سکتا ہے۔ ایسی کوئی غلطی نہ کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، دھاگے سے لے کر بٹن تک ہر چیز کو واپس کر دیا کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ لوگوں کے لیے سبق ہے، اور جو لوگ امانت کے بارے میں محتاط نہیں رہتے وہ بھی اس کہانی سے بہت بڑا سبق حاصل کریں گے۔ مزید ایسی ہی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں، اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔